ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء۔ ترجمہ کنز العرفان، جس دن وہ بالکل ظاہر ہو جائیں گے، ان کے حال میں سے کوئی چیز اللہ پر پوشیدہ نہیں ہوگی۔ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ للہ الواحد القہار، ایک اللہ کی جو سب پر غالب ہے۔ تفسیر صراط الجنان، یعنی قیامت کا دن وہ ہے جس میں لوگ قبروں سے نکل کر بالکل ظاہر ہو جائیں گے اور کوئی عمارت، پہاڑ، چھپنے کی جگہ اور آڑ نہ پائیں گے، کیونکہ اس دن زمین برابر اور چٹیل میدان ہو جائے گی اور مخلوق کی کثرت کے باوجود ان کے اگلے پچھلے خفیہ اور ظاہر تمام اعمال، اقوال اور احوال میں سے کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہ ہوگی، اور وہ ان کے اچھے برے اعمال کے مطابق انہیں جزا اور سزا دے گا۔ یہاں خاص طور پر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی پوشیدہ نہ ہونے کا ذکر کیا گیا، اگرچہ آج بھی لوگوں کا کوئی عمل، قول اور حال اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ دنیا میں کفار یہ خیال کیا کرتے تھے کہ جب ہم کسی آڑ میں چھپ جائیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں دیکھتا اور اس پر ہمارے اعمال پوشیدہ رہتے ہیں۔ اس پر بتا دیا گیا کہ آج تو وہ یہ خیال کر رہے ہیں، لیکن قیامت کے دن وہ یہ خیال بھی نہ کر سکیں گے، کیونکہ اس دن لوگوں کے لیے کوئی پردہ اور آڑ کی چیز نہ ہوگی جس کے ذریعے سے وہ اپنے خیال میں بھی اپنے حال کو چھپا سکیں، اور اس دن انہیں بھی یقین ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن لوگوں کے تمام اعمال اور احوال ظاہر ہو جائیں گے، خواہ دنیا میں وہ کتنے ہی پوشیدہ ہوں، اور وہ دن چھپی ہوئی چیزوں کے ظاہر ہونے کا دن ہے۔ اسی چیز کو بیان کرتے ہوئے ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ترجمہ، تو جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے وہ اسے دیکھے گا، اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے وہ اسے دیکھے گا۔ اور ارشاد فرماتا ہے، افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ لخبير۔ ترجمہ، تو کیا وہ نہیں جانتا جب وہ اٹھائے جائیں گے جو قبروں میں ہیں اور جو سینوں میں ہے وہ کھول دی جائے گی، بے شک ان کا رب اس دن ان کی خوب خبر رکھنے والا ہے۔ ان آیات کو سامنے رکھتے ہوئے چھپ کر گناہ کرنے والے مسلمانوں کو بھی اپنے اعمال اور احوال پر غور کرنا چاہیے اور اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ قیامت کے دن جب ان کے خفیہ اعمال ظاہر کر دیے جائیں گے تو ان کا کیا حال ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ہر حال میں اپنا خوف نصیب کرے اور اپنی نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ آیت کے اس حصے کی تفسیر میں ایک قول یہ ہے کہ مخلوق کے فنا ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج کس کی بادشاہی ہے؟ اب جواب دینے والا کوئی نہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ خود ہی جواب میں فرمائے گا، ایک اللہ کی جو سب پر غالب ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ قیامت کے دن جب تمام اولین و آخرین حاضر ہوں گے تو ایک ندا کرنے والا ندا کرے گا، آج کس کی بادشاہی ہے؟ تمام مخلوق جواب دے گی، ایک اللہ کی جو سب پر غالب ہے۔ مومن تو یہ جواب بہت لذت کے ساتھ عرض کریں گے، کیونکہ وہ دنیا میں ہی یہی اعتقاد رکھتے تھے، یہی کہتے تھے، اور اسی کی بدولت انہیں مرتبے ملے، اور کفار ذلت و ندامت کے ساتھ اس کا اقرار کریں گے اور دنیا میں اپنے منکر رہنے پر شرمندہ ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آسمانوں کو لپیٹ دے گا، پھر انہیں اپنے شایع نشان معنوں میں دائیں ہاتھ میں لے گا، پھر ارشاد فرمائے گا، میں بادشاہ ہوں، کہاں ہیں جابر لوگ، کہاں ہیں تکبر کرنے والے لوگ؟ پھر زمینوں کو اپنے شایع نشان معنوں میں بائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا، پھر ارشاد فرمائے گا، میں بادشاہ ہوں، کہاں ہیں جابر لوگ، کہاں ہیں تکبر و غرور کرنے والے لوگ؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔